کہ ایک شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس کی کوئی علامت ہے یا نہیں؟ بڑا قیمتی سوال ہے، اور یہ سوال ماہ رمضان شریف میں بھی آتا ہے کہ پورا مہینہ ہم گزارتے ہیں. یہ سوال حج اور عمرے کے موقع پر بھی آتا ہے، یہ سوال قربانی کے موقع پر بھی آئے گا، اور یہ سوال نماز کے تعلق سے بھی آ سکتے ہیں. میں نے فجر ادا کیا، میں ظہر کی طرف جا رہا ہوں، تو ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، علماء نے ہمیں سمجھایا لوگوں کو ترغیب و تشویق دلانے کا انداز. بھائی ایک فجر کی تم نے ادا کی، مقبول ہوگی تبھی اللہ تمہیں ظہر کی توفیق عطا فرمائے گا. صحیح. تو امید رب کائنات سے اچھی ہمیں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ترغیب و تشویق کا انداز بڑا پیارا ہے. دوسری بات علماء یہ لکھتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کی دنیا میں ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ اس عمل کے بعد بندے میں کچھ بہتری آئے، تبدیلی کہیں یا بہتری کہیں. مثلا ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم شعبان میں کیسے تھے، رمضان میں کیسے تھے، اب شوال میں ہمارا معاملہ کیسا ہے. تو ایک دوسرا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ عبادت کے عمل کے بعد ہمارے اندر کوئی بہتری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اب اسی قربانی کے عمل کو لیجئے، ہم نے جانور لیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کو ذبح کیا، خود بھی گوشت استعمال کیا، دوست احباب میں بھی تقسیم کیا. اب وہ جو میں نے اللہ اکبر پڑھا تو کیا اب میں اللہ ہی کو بڑا مانوں گا؟ وہ جو میں نے جانور کے گلے پر چھری پھیری تو کیا میں نفس کی خواہشات پر بھی چھری پھیروں گا؟ وہ جو میں نے چند ہزار راہ خدا میں خرچ کیے اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ کر لیا رب کائنات کی طرف، سب سے یکسو ہو کر جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے. اب اس قربانی کے عمل کے بعد، اور وہ تقویٰ کا ذکر بھی بریک سے پہلے ہمارے سامنے آیا تھا، خوف خدا کا دل میں ہونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، مطلب بڑا عجیب ایک تجزیہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 100 برس کے تقریباً بڑھاپے کو پہنچے ہوئے، اور بڑھاپے کا واحد سہارا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ذبح کر دو. اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ بڑھاپے کا واحد سہارا اس بچے کو ذبح کر دیا جائے اور باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ یہ عقل میں آئے گی بات؟ اللہ کہتے ہیں کرو، ختم ہو گئی بات. معلوم ہوا کہ عقل نیچے رہے گی اور نقل شریعت کا حکم، اللہ کا حکم وہ اوپر رہے گا. تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. انتہا تو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دی. ہمیں یہ کہا کہ جانور پیش کر دو، لیکن اس گردن پہ تمہیں چند ہزار روپے دے کے اختیار مل گیا، تم نے ذبح کر دیا. اس گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر اس کے دین کا کبھی تقاضا آ جائے تو اس کو بھی راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار رہو. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو یہ جذبات تقویٰ کے، سپردگی کے، عقل کو نیچے رکھنا، حکم کو اوپر رکھنا، اپنی بہترین سے بہترین شے کو پیش کرنے کے لیے اور خود اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دینے کے لیے تیار رہنا، یہ جذبات اگر کسی بات تو بہت بڑی ہے، یہ جذبات اگر کسی درجے میں ہمارے اندر پیدا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ علامت ہے کہ ہماری قربانی جو ہم پیش کر رہے ہیں، جانور کی قربانی، وہ اللہ کے قبول ہوگی. لیکن مجھے معاف کیجئے گا، قربانی کا جانور تو ہم نے رات لگا کے کسی منڈی سے بڑا اچھا لے لیا، ہم اس کی کھلائی پھلائی بھی خوب کی، ہم نے دوسرے دن فجر کی نماز کے فوراً بعد اس کو ذبح بھی کیا، لیکن ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی. تو یہ ریشو پروپورشن بگڑ گیا. قربانی بعض کے نزدیک سنت اور اکثر فقہا کے نزدیک واجب کے درجے میں ہے. ہم نے ایک وہ عمل تو کیا، لیکن فرض عمل جو روزانہ ہم پر لازم ہے اس کو ہم نے چھوڑ ڈالا. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل ایک علامت ہے پوری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دینے کے لیے تیار ہو جانا. اس کا اظہار اگر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ علامت ہے کہ ہمارا یہ قربانی پیش کیے جانے کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا. شیخ صاحب، اس میں بھی کوئی ہمارے لیے ایک خیر کا ہی پہلو ہے کہ اللہ نے کوئی ظاہری علامت نہیں رکھی. جی ورنہ تو بہت سارے لوگوں کی ذلت اور رسوائی کا بھی سبب بن جاتا. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا الستار. صحیح. وہ پردہ رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس فتنے کے دور میں ہم سب ہیں، میں بھی ہوں، جتنا اس صفت کی، ایک تو رحمان الرحیم ہونے کی صفت اور ایک ستار والی صفت کی میں سب سے زیادہ حاجت مند ہوں، اس کا ضرورت مند ہوں. اس کا جتنی صفت کی ہمیں ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ ہوگی کسی کو. تو اللہ تعالیٰ پردہ ہی رکھتا ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا، اگر تو کوئی ظاہری علامت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوتی تو اچھے بھلے پچھلی صفوں میں نظر آ رہے ہوتے. تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے.